میں ہوں سلمان رشید، اور ایک مسافر کی دنیا میں یہ جو آج آپ کو میں کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ شروع ہوئی 1992 میں۔ یہ وہ سال تھا کہ میرے ہاتھ ایک کتاب لگی 2 جلدوں پر مشتمل، ہسٹری آف دا ورلڈ کانکرر۔ جان اینڈرو بوائل ایک تاریخ دان گزرا ہے، میرا خیال ہے کیمبرج یونیورسٹی کا۔ اس نے یہ ایک ترکی زبان کی کتاب تاریخ جہاں کشا کی ترجمہ کیا، اور جہاں کشا یعنی دنیا کو فتح کرنے والا، وہی اس نے انگریزی میں اس کا ٹائٹل رکھ دیا، یعنی ہسٹری آف دا ورلڈ کانکرر۔ تو یہ کتاب وہ ورلڈ کانکرر ہے چنگیز خان، اور عطا ملک جوینی جو رائٹر تھا اس کا، وہ دراصل کہ چنگیزی دربار میں درباری تھا مسلمان، لیکن تھا چونکہ درباری چنگیز خان کے ساتھ اور اس کے پھر بیٹوں کے ساتھ، تو اس نے یہ تاریخ کی کتاب لکھی۔ اس میں وہ واقعہ مجھے پڑھنے کو ملا جو کہ خوارزم کے بادشاہ محمد کے بارے میں تھا، اور کس طرح سے چنگیز خان نے پہلے اس کے پاس ایک چٹھی اسے لکھی کہ بھائی ہم 2 ہمسایہ ملک ہیں، تو ہمیں آپس میں تجارت وغیرہ کرنی چاہیے، اور اس نے کچھ تاجر بھیجے۔ تو محمد خوارزم کا کوئی رشتہ دار تھا جو اوترار نامی ایک آبادی تھی، یہ سر دریا کی وادی میں، جو آج کل کا آپ کا بھلا ہو جائے ازبکستان ہے وہاں پہ۔ تو اس کا نام تھا عین الجوک۔ اس نے دیکھا کہ یہ جو تاجر آ رہے ہیں ان کے پاس تو بڑا مال دولت ہے، یہ تو بڑی اچھی چیزیں لے کے آئے ہیں، تو اس نے ایک چٹھی بھیجی اپنے محمد خوارزم کو کہ سر جی یہ جو بندے آئے ہیں نا، یہ جاسوس ہیں منگولوں کے، اور ان کے پاس بہت سارا سامان ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو انہاں زیادہ میں کام کرانا اور سامان ہم ان کا رکھ لیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے مار انہیں۔ اس نے وہ جو جتنے بھی تھے، ایک تاریخ کے مطابق 300 بندے تھے، وہ سب کو قتل کر دیا اور سامان ان کا قبضہ کر لیا۔ اس کے اوپر چنگیز خان نے وہاں سے 3 ایلچی بھیجے، امبیسڈرز، اور کہ بھائی جا کے صلح کی بات کرو۔ تو وہ جب ان کے پاس پہنچے اوترار میں عین الجوک کے پاس، تو اس نے ایک کا تو سر کٹوا دیا، باقی 2 کی جو تھی نا داڑھی اور سر شیو کر دیا۔ یہ اور ہمارے یہاں پہ مشرق میں یہ بہت کسی کی بےزتی کرنی ہو نا، تو یا اس کی پگڑی اتار دیں یا داڑھی اور مونچھ اور یہ بال شیو کر دیں۔ تو وہ اس کا 2 کا کر کے اس نے انہیں واپس بھیج دیا، مونچھوں بھی شاید کالے کیے ان کے۔ تو پھر چنگیز خان سے محمد خوارزم کو کوئی نہ بچا سکا، اور وہ پھر ایک بے حال ہو کے یہ کیسپین سی کے ایک جزیرے پہ مرا، اور اس کا بیٹا جو تھا جلال الدین خوارزم، وہ اس کے پاس تو اتنا بھی نہ وقت تھا نہ ریسورسز تھیں کہ وہ اس کے لیے کفن کا ہی بندوبست کر لے۔ وہ جو کپڑے محمد نے پہنے ہوئے تھے وہی اس نے اسی میں دفنا دیا۔ اور محمد مرا کیوں؟ کیونکہ جب وہ بھاگ رہا تھا تو وہ اپنے بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ آیا، اور اس وقت تک منگولوں کی جو تھی نا جو شہرت تھی وہ عام ہو چکی تھی کہ جی وہ کسی کی بیوی بچے کو چھوڑتے، بیوی بیٹی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو وہ شاید اسی غم میں وہ مر گیا۔ خیر وہاں سے جلال الدین نکلا، اور وہ جسے اب ہم افغانستان کہتے ہیں، اس وقت اس کا کوئی ایسا نام نہیں تھا، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ تو وہ یہاں پہنچا، اور اس کا خیال تھا کہ یہاں وہ بچ جائے گا، لیکن چنگیز خان نے اس کے پیچھے اپنے ایک، ویسے تو چنگیز خان کے 5 بیٹے تھے، ایک لے پالک بیٹا بھی تھا، اس نے وہ لے پالک بیٹے کے ہاتھ ایک فوج دے کے بھیجا کہ چلو اس کو ختم کر کے آؤ۔ وہ چنگیزیوں کی پوری تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا چنگیز خان کی زندگی کے اندر کہ ان کو شکست ہوئی، کیونکہ جلال الدین خوارزم نے اس کو اچھی طرح لترو لتری کر کے واپس بھیج۔ اس کے بعد جناب چنگیز خان خود آیا،
اور جلال الدین نے جب چنگیزی فوج آتے دیکھی تو وہ وہاں سے اس نے بھاگ لگائی، وہ آیا جو کہ اب پاکستان ہے، یہاں پہ نوشہرہ کے پاس، اس کا خیال تھا دریا پار کر کے وہ سیدھا دلی جائے گا اور التمش جو بادشاہ ہے دلی کا سلطان، اس سے جا کے مدد مانگے گا، لیکن ابھی وہ دریا تک نہیں پہنچ سکا تھا کہ پار ہو، تو نوشہرہ کے پاس سے وہ جنگل کی طرف نکل گیا، کیونکہ اس زمانے میں وہ جو دریا پار کرنے کا جگہ تھی وہ باغ نیلاب ایک گاؤں ہے، اگر آپ اٹک میں کبھی آپ سیر سپاٹا کرنے گئے ہوں، اٹک شہر سے نکل کے اگر آپ کالا چٹا پہاڑ کی طرف جائیں تو وہاں پہ باغ نیلاب آتا ہے، تو وہ وہاں آ رہا تھا، لیکن وہ چنگیزیوں نے آ کے پکڑ لیا، تو جو خیبر پختونخوا میں ضلع نوشہرہ میں ایک گاؤں ہے نظام پور میں وہ جنگ ہوئی چنگیزیوں کی اور جلال الدین خوارزم کی فوج کی، جس کو ہمارے یہاں کے جو نام نہاد تاریخ دان تھے، حجازی جہازی ٹائپ قسم کے لوگ، جن احمقوں نے پڑھا لکھا اتنا نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی جن کو، لیکن وہ ہر مسلمان کو ہیرو بنا کے پیش کرنا جو ایک عادت تھی ان کی، اس میں انہوں نے اسے بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا، وہ لڑا اچھا وہاں پہ جلال الدین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اپنا علاؤالدین جوینی بھی کہتا ہے کہ وہ خوب لڑا، لیکن شکست اس کا نصیب تھا، تو اس کو جب شکست ہو گئی تو اس نے وہاں سے اپنا وہ بھاگتا گھوڑا دوڑاتا ہوا گیا ہے، منگولوں کے رینک اینڈ فائل میں گھسا ہے، خوب تلوار زنی کی اور بندے شندے کافی سارے مارے، پھر اس نے اپنا گھوڑا واپس پلٹایا اور سرپٹ دوڑتا ہوا آیا اور ایک جگہ سے اس نے چھلانگ لگا کے دریا کے اندر گھوڑا پھینک دیا، تو اور تاریخ جہاں کشا میں لکھا ہے جوینی نے کہ چنگیز نے اپنے بیٹوں کو بلایا پانچوں کو اور انہیں کہا کہ دیکھو ایسا دلیر بیٹا ہونا چاہیے باپ کا، تو اپنے بیٹوں کو اس نے وہ دینے کی کوشش کی کہ تسی بھی یہو جہا بنو کہ شکست کھاؤ، تو وہ خیر یہ نہیں، جوینی نے ساتھ بتایا کہ پھر اس نے کہا کہ ابھی اس کی بیویاں اور بیٹیاں ادھر رہ گئی ہیں، وہ اب ہماری موج ہوگی، اور وہی ہوا، کیونکہ جلال الدین جب ادھر آ گیا تو پھر وہ جب گھوڑا اس نے ڈالا تو وہ تھوڑا بہاؤ کے ساتھ نیچے کو آتا ہے، تو جلال الدین نکل کے پھر اپ سٹریم اس نے تھوڑا سا اپنا گھوڑا لے کے گیا اور ایک جگہ اپنا نیزہ لگا کے اس پہ اپنا کرتا ٹانگ دیا اور وہ سکھانے کے لیے، اور یہ فروری 1221 کا واقعہ ہے، تو یہ جب میں نے یہ سارا واقعہ پڑھا میں نے کہا یار یہ جگہ تو ہونی چاہیے، یہ کہیں دیکھنا چاہیے، ڈھونڈے جا کے بندہ کہ وہ کس جگہ پہ اس نے اپنا گھوڑا ڈالا تھا، چنانچہ میں اٹک پہنچ گیا، وہاں پہ وہ کچھ سرکاری لوگوں سے میں نے کہا کہ جناب مجھے ادھر جانا ہے تو مجھے بھیجوا دیا گیا، انہوں نے کہا جی وہ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کو سوجنڈا ایک گاؤں ہے وہاں ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں، وہاں سے پوچھنا پڑے گا تمہیں، شاید کوئی جگہ ہے جس کا گھوڑے کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو مجھے سوجنڈا بھیجا گیا اور وہاں ایک بہت ہی لاجواب آدمی سے ملاقات ہوئی، رحمت خان خٹک۔ رحمت خان نہایت مہماندار آدمی تھا، میری بڑی آؤ بھگت کی اور مجھے کہا کہ ہاں وہ ہمارے یہاں ایک جگہ ہے۔ اب رحمت خان تھا تو پختون خٹک، اور چونکہ اس سائڈ پہ رہتا تھا تو پٹھواری بھی بڑی اچھی بولتا تھا، تو میرے ساتھ پنجابی میں بات کرتا تھا، اور میں 2-3 بار بعد میں بھی رحمت خان کے پاس گیا، تو اب پتہ نہیں بہت سال گزر گئے ہیں، رحمت خان خیر سے ہی ہو، کیونکہ تقریباً ہماری عمر ایک ہی جیسی تھی، تو رحمت خان نے کہا ہاں وہ ہمارے یہاں ایک جگہ ہے جس کو گھوڑا ترپ کہتے ہیں، یعنی اگر آپ پٹھواری میں دیکھیں نا تو ترپنا کا مطلب ہے چھلانگ لگانا، ترپ چھلانگ، تو گھوڑا ترپ، اس نے کہا جی ہمارے یہاں ایک جگہ ہے گھوڑا ترپ، ہم آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں، اور اس نے ایک بندہ بلوایا، اچھا وہ آپ یقین کیجئے وہ مجھے آج تک نہیں وہ بھولا، جون 1992 کی یہ بات ہے، وہ بندہ جو آیا نا اس کی ایک آنکھ خراب تھی اور اس کی لمبی داڑھی تھی، اور اگر کسی نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے اوپر فلم بنانی ہے تو وہ اس بندے کو پکڑنا پڑے گا، پتہ نہیں کیا شاہ اس کا نام تھا، میں نام بھول گیا ہوں، بہرحال وہ مجھے لے کے چل پڑا اور ہم نے سوجنڈا سے میرا خیال ہے کوئی 1-8 گھنٹہ ہم چلے ہوں گے پیدل، تو ہم دریا کے کنارے پہنچ گئے، اور
وہاں اس نے مجھے دکھایا, کہتا جی اے گھوڑا ترپ پہ, اے پیچھے پہاڑ دا نا گھوڑا مار ہے. اچھا میں نے کہا جی اچھا, تو گھوڑا ترپ تو مجھے سمجھ آ گئی. یہ میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں, یہ میری جو کتاب ہے دا سالٹ رینج اینڈ دا پوٹھوہار پلیٹو, اس کے اندر یہ تصویر بھی شامل ہے. تو یہ اگر آپ غور کریں تو اس طرف پہ ایک سفید لائم سٹون کا ریمپ ہے, یہ قدرتی طور پہ بنا ہوا ہے, یہ کوئی بنایا گیا نہیں ہے. یہ ریمپ سا جو ہے آپ کو دکھ رہا تقریباً تصویر کے سیدھی ہاتھ کی طرف. اور پار اگر آپ دیکھیں دریا کے تو ایک اونچی اس کا جو کنارہ ہے وہ بہت اونچا ہے. تو لگتا ہے کہ وہ یہ واقعی یہ جگہ تھی جہاں سے جلال الدین خوارزم نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا ہوگا. تو میں نے اسے کہا, وہ جو شاہ صاحب تھے میرے ساتھ, میں نے اسے کہا کہ شاہ جی یہ یعنی گھوڑا ترپ یہ کس کا گھوڑا تھا؟ میں نے کہا میں پوچھوں, اگر دیکھیے 1221 کا واقعہ ہے اور میں 1992 میں گیا تو 700 سال کے قریب تو گزر چکے تھے. تو اگر گھوڑا ترپ کی بات یاد ہے کہ گھوڑے نے چھلانگ لگائی تھی تو پھر شاید کسی بادشاہ کا بھی نام ہو. تو کہتا جی انگریز بادشاہ دا گھوڑا سی, انہیں اتھوں چھال ماری ہے, تے اس نے یہ نہیں ڈالا کہ وہ دریا میں گرا اور دریا سے پھر تیر کے نکلا. اس نے کہا جی گھوڑے نے ادھر سے چھلانگ لگائی ہے اور ادھر آ کے لینڈ کیا ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو 100 گز کے سے اوپر ہے یہ بنتا, تو دریا کا جو چوڑائی ہے تو یہ تو کوئی ٹھیک نہیں لگتی بات. کہتا نہیں وہ پہلا زمانہ سی نا, تے انسان بڑا بڑا وڈا ہوندا سی. تو ایک اب ان پڑھ آدمی, ہم نے یہ گپیں تو سنی ہوئی ہیں کہ پہلے زمانے میں انسان 150 میٹر اونچا ہوتا تھا, جو کہ بالکل جھوٹ ہے. تو وہ اس کی سمجھ میں یہی تھا کہ شاید انگریزوں کے زمانے تک بھی لوگ جو تھے وہ 150-200 میٹر کے اونچے ہوتے تھے, اور گھوڑے وہاں سے اگر چھلانگ لگاتے تھے تو ادھر پہنچ جاتے تھے. اچھا تو پھر میں نے کہا کہ اچھا تو نے کہا بھائی یہ کہ پیچھے جو پہاڑیاں ہیں یہ گھوڑا مار کہلاتی ہیں. کہتا جی پھر انگریز بادشاہ دا گھوڑا اتھے آ کے مر گیا, تو انہوں نے کہا مار اوئے گھوڑا مار, تو اس کا نام گھوڑا مار پہ گیا. تو اب یہ ایک عجیب سی داستان تھی, لیکن وہ چونکہ وہ تاریخ جہاں کشا میں پڑھ چکا تھا تو مجھے پتا تھا کہ پھر یہ جڑتی جا کے جلال الدین خوارزم کے ساتھ ہی ہے. اچھا پھر میں نے کوئی 2-3 سال کے بعد, میرا خیال ہے 1995 کی بات ہے, میں نے جب اپنی کتاب دا سالٹ رینج اینڈ دا پوٹھوہار پلیٹو کے اوپر کام شروع کیا تو ادھر مجھے جانے کا موقع ملا, اور میں وہ رستہ ڈھونڈنا چاہتا تھا جو جلال الدین خوارزم نے سالٹ رینج میں آنے کو کیا, کیونکہ اس نے سالٹ رینج میں آیا, تاریخ کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے. اچھا وہ اب جب جلال الدین خوارزم نے کیا تو ظاہر ہے اس کی فوج نے بھی پھر پیچھے پیچھے چھلانگیں لگا دیں, دریا اپنے گھوڑے دریا میں ڈالے اور وہ پار نکلنا شروع ہو گئے. تو ہمیں تاریخ جہاں کشا سے پتہ چلتا ہے کہ جلال الدین کو تو چنگیز نے اپنے بیٹوں کو بلا کے اس کی جان بچا لی, انہیں کہا کہ ایسا دلیر آدمی ہونا چاہیے, اور اپنے تیر اندازوں کو کہا کہ نہیں مارنا. لیکن جو آنے والے تھے نا ان کو نہیں چھوڑا, کیونکہ وہ کہتا ہے جوینی کہ جی دریا کا پانی وہاں تک سرخ ہو گیا جہاں تک منگولوں کے تیر جا سکتے تھے, یعنی بڑا قتل عام کیا. تو لیکن بہرحال پھر بھی کچھ لوگ تو نکل کے آئے. تو وہ کہتا ہے کہ جی شام تک اس کے پاس, جلال الدین کے پاس کوئی 300-400-500 بندہ آ گیا تھا, اور ہتھیار بھی تھے ان کے پاس, کچھ کے پاس نہیں بھی ہوں گے. تو کسی نے اسے بتایا کہ جناب آگے کچھ لوگ ہیں, فوج ایک ہے چھوٹی سی اور جو کہ رنگ رلیاں منا رہی ہے. تو انڈین اسکاؤنڈرلز کا نام بوائل کی کتاب جو انگریزی ترجمہ ہے اس کے اندر استعمال کیا گیا. ہوں گے کوئی فوجی جو کہ کوئی فرلو پہ ہوں گے تو وہ موج میلہ کر رہے ہوں گے. انہوں نے جا کے خوارزمیوں نے رات کے اندھیرے میں ان کے اوپر حملہ کر دیا, مار پیٹ کی, اور ان کا جو سامان تھا جنگ کا وہ چھین لیا ان سے, اور پھر ذرا فوج بہتر ہو گئی. اور اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا, 2-4 دن اور ہوئے تو کچھ 2-3 ہزار کی فوج آ گئی اس کے پاس, جلال الدین کے پاس. ایک تاریخ کے مطابق تو شاید 5,000 بھی ہو گئے تھے, لیکن اتنے مشکل ہے کہ اتنے ہوئے ہوں, 2-3 ہزار تو آ گئے. اب یہ سالٹ رینج کی طرف آیا کیونکہ اس نے دلی جانا تھا سلطان التمش سے
مدد مانگنے کے لیے، تو اس نے ادھر کا رستہ لیا، لیکن جب یہ ابھی کوئی تھوڑا سا ہی آگے کہیں پہنچا ہوگا، ابھی تو شاید لاہور بھی نہیں پہنچا تھا جلال الدین خوارزم، کہ اس کو اوپر سے جواب آ گیا التمش کی طرف سے۔ اس نے چٹھی لکھی تھی کہ جی میری بہن میری مدد کر دیں، تو اس کا جواب آ گیا کہ بھائی تو اپنے آپ کے اوپر ہے اور رب کے رحم و کرم پہ ہے، کیونکہ چنگیزیوں کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے۔ چنانچہ وہ دل برداشتہ ہو کے واپس آ گیا اور سالٹ رینج میں آیا، تو یہاں پہ ایک بادشاہ بتایا، سردار ہوگا وہ بتایا جاتا ہے، اس کا نام رائے سنگین کھوکھر تھا۔ اور آپ ابھی بھی اگر سالٹ رینج میں جائیں تو آپ کو کئی کھوکھروں کے گاؤں نظر آتے ہیں، کھوکھر زیریں، کھوکھر پایاں، پتہ نہیں، اور کھوکھر اچا، کوئی اس قسم کے کھوکھروں کے بے شمار گاؤں ہیں، آپ کو ابھی بھی وہاں ملتے ہیں۔ تو سنگین کھوکھر کے ساتھ آ کے اس نے کو تھوڑی سی لڑائی لڑی، اس کے بعد صلح کر لی، اور سنگین کھوکھر کی بیٹی یا بہن سے شادی کی۔ اسے کہا کہ سر اب آپ ایسا کریں کہ میری بچت کا پروگرام کریں، کیونکہ چنگیز خان نے مجھے نہیں چھوڑنا۔ تو یہ اب ساری 1221 کی داستان ہے۔ اب گرمیاں چل پڑی ہیں، اور یہ اس نے کہا کہ جی وہ پھر کیا کریں؟ اس نے کہا کوئی قلعہ بناؤ کسی ایسی جگہ کے اوپر جہاں چنگیزی نہ پہنچ سکیں۔ تو ایک قلعہ بنایا گیا ایک پرانے رستے کے اوپر۔ وہ میں آپ کو قلعے کے اب کوئی آثار اتنے تھوڑے سے رہ گئے ہیں کہ وہ قلعہ اب تو شاید اور وہ بھی نہ رہے ہوں، کیونکہ میں نے آخری بار وہاں پہ 1995 میں ہی دیکھا، اور اس کی چند تصویریں کھینچی تھی جو میری کتاب میں ہے، وہ ایک دو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ لیکن وہ رستہ پرانا اس طرح ہے کہ اس کے اوپر ایک جگہ ہے میرا تھرچک، وہاں ایک بہت بڑا قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں ایک یہ عمارت ہے۔ یہ جو عمارت ہے یہ ارلی مسلم پیریڈ کی ہے، اور اس میں جو آپ کو اوپر گیپ نظر آ رہے ہیں بلڈنگ کے اندر، وہاں پہ لکڑی کے بلیاں چھوٹی چھوٹی دے کے اس کو طاقت دینے کی کوشش کی تھی۔ جو ہمارے یہاں پہ آرکیٹیکچر کے تاریخ دان ہیں، جیسے کامل خان ممتاز صاحب ہیں، یا جیسے ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار صاحب ہیں، آرکیالوجسٹ جو ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس زمانے میں چونکہ ابھی عمارت کی طاقت کا نہیں پتہ تھا کہ وہ دیوار کتنا کھڑی ہوگی، تو ایک ری انفورسمنٹ کے لیے یہ لکڑی کی بلی بیچ میں دی جاتی تھی، خاص کر کے جہاں ڈاٹھ بنتی ہے، جہاں آرچ بنتا ہے، وہاں یہ لکڑی کی بلی ضرور دی جاتی تھی۔ تو یہ 11ویں 12ویں 13ویں صدی کے اندر جو ہمارے یہاں پہ تعمیرات ہوئیں، جو بلڈنگز بنی، ان کے اندر یہ تھا۔ اب یہ جو بلڈنگ ہے، یہ آپ نے اس کی ایک تصویریں دیکھ لیں، یہ میں آپ کو اندر سے بھی دکھا دوں۔ اندر بھی آپ دیکھیے کہ جہاں ڈاٹ ہے، جو وہ دروازہ سے ہے، اوپننگ جو ہے، اس کے اوپر بھی لکڑی کی بلی آپ کو دکھ رہی ہے۔ اور اس تصویر میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جسے کونے پہ جسے ہم آرکیٹیکچر کے اندر سکوینچ کہتے ہیں، وہ سکوینچ جو ہے وہ جسے کاربلڈ سکوینچ آپ کہیں گے، وہ ہے۔ تو یہ عمارت ہے پرانی۔ اب یہ کس لیے بنی تھی؟ یہ مقبرہ بن رہا تھا کسی کا، یا مسجد بن رہی تھی، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن بعد میں لوکل لوگوں نے دیکھا کہ ایک بلڈنگ خالی پڑی ہے، انہوں نے کو مرا ہوگا بندہ، انہوں نے کہا یار ایسے ہی بنا دیو، تو وہ قبر، تو اندر ایک قبر بھی ایسے عجیب سی پتھر وتھر ڈال کے قبر سی بھی بنائی ہوئی ہے۔ دکان لگانے کی کسی نے کوشش کی ہوگی، نہیں چلی تو وہ چھوڑ چھاڑ دی۔ بہرحال وہ یہاں سے وہ آگے جب ہم نے کہا کہ جی یہ رستہ پرانا ہے، تو اس کے آثار یہ میرا تھرچک کا یہ عمارت، اور اس کے ارد گرد جو قبرستان ہے، وہ قبریں بھی بالکل وہی ہیں جو کہ اس زمانے میں کی بنی ہوئی ہیں، وہ جو سٹائل تھا اس وقت کا، جو ہم نے اور جگہوں پہ بھی دیکھی ہوئی ہیں، وہ اسی طرح کی ہیں۔ اچھا، اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ جو رائے سنگین کھوکھر نے اس کو جگہ بتائی، اس کا نام آج بھی سمرقند ہے۔
میں آپ کو صرف ایک آدھی تصویر ہی ہے میرے پاس، یہ میں جو آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیے کہ اس تصویر کے اندر جہاں پہ گھاس کا وہ پیلا سا ایک جھنڈ نظر آ رہا ہے عین تصویر کے بیچ میں درمیان میں، وہاں آپ دیکھیے پتھر کی کوئی چیز، آپ کو پتھر کی ایک ارینجمنٹ بھی دکھ رہی ہے۔ یہ دراصل میں ایک گول وہ ہے برجی، اور اس طرح کی کوئی 4-6 برجیاں ابھی بھی وہاں پہ مزید اس کے علاوہ بھی ہیں، اس وقت تک 1995 تک تو تھیں، اب بھی ہوں گی کیونکہ ایروجن اتنی کوئی خاص نہیں ہے وہاں پہ۔ اور اوپر اگر آپ اس جہاں یہ پہاڑی بالکل کی جو ٹاپ ہے، جو چوٹی ہے، وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، کوئی ایسی کوئی پہاڑی نہیں ہے، آپ سمجھیں کہ وہاں پہ ایک تالاب کے آثار ہیں کہ بارش کا پانی اکٹھا کرنے کے لیے۔ اچھا، اب جو ہے نا اس میں یہ کسی کی ریسرچ نہیں ہوئی اس کے اوپر، تھوڑی سی ریسرچ محکمہ آثار قدیمہ نے، آرکیالوجی والوں نے کی ہے، اور یہاں سے ڈاکٹر سیف الرحمن ڈار صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ایک التمش کے دور کا سکہ بھی ملا، یعنی 13ویں صدی کا، اور اس کے علاوہ کچھ یہ پوٹری بھی ملی اسی زمانے کی۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قلعہ ہے یہ بنا 13ویں صدی کے اندر ہی تھا، عین اس وقت جب جلال الدین خوارزم ادھر تھا، وہ بھی 13ویں صدی، آپ 1221 کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو کہیں کتاب، چونکہ جلال الدین تو کتاب لکھوانے کے اس میں تھا ہی نہیں پوزیشن میں کہ اس کے ساتھ کوئی کتابت کر رہا ہوتا ہے، اس کی ڈائری لکھ رہا ہوتا کہ جی ہمارا بادشاہ اتنے کارہائے نمایاں سر انجام دے رہا ہے، تو وہ تو نہیں ہوا۔ تو ہمیں کہیں سے اس کا ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ واقعی جلال الدین خوارزم نے بنائی ہے، لیکن چونکہ اس کا نام سمرقند ہے اور جلال الدین تھا ادھر کا ہی، تو میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ جب یہ اس نے کہا ہوگا نا رائے سنگین کھوکھر کو کہ بادشاہ سلامت ادھر کوئی مجھے کہیں جگہ بتائیں، اور اس نے کہا کہ سر یہ ہے ادھر پہاڑیوں کے بیچ میں فولڈڈ پہاڑیاں ہیں، اور آپ کو 5 فولڈز کے اوپر سے اگر آپ میرا تھرچک سے آتے ہیں تو ایک گاؤں میرا ایم ہے، وہاں سے آپ اس قلعے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ 5 فولڈڈ رجز ہیں جن کے اندر سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، تو مشکل ذرا ہے، اور اگر آپ اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ جنگ بھی لڑ سکتا ہے۔ تو جب کھوکھر نے یہ جگہ بتائی اور یہ قلعہ بنا تو گرمیوں کے دن تھے، اس وقت تو پہاڑ اتنا یہ سرسبز نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی ساون شروع ہوتا ہے اور بارشیں آتی ہیں تو یہ اتنا سبز ہو جاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور میں نے سبزے کی حالت میں بھی دیکھا ہے، خشکے کی حالت میں بھی دیکھا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہاں پہ جلال الدین خوارزم بیٹھا ہوا تھا تو اس کے دل سے نکلا ہوگا ہائے سمرقند، تو اس قلعے کا نام اس طرح سے سمرقند پڑ گیا۔ اب میں اپنی کئی وی لاگز میں جو لوکل میراثی ٹائپ تاریخ دان یا تاریخ دان ٹائپ میراثی ہوتے ہیں ان کا میں ذکر کر چکا ہوں، جنہوں نے پڑھا لکھا کچھ نہیں ہوتا، بس وہ من گھڑت باتیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں بس ایسے ہی ہے۔ ایک یہاں پہ تھا بندہ، اس گاؤں کا تو نہیں لیکن قریب ایک چکوال کے نزدیک ایک اور آبادی ہے ادھر کا، اس نے ایک داستان ایجاد کی ہوئی تھی۔ وہ چونکہ وہ ایگو سینٹرک قسم کی ان کی سوچ ہوتی ہے نا کہ جی ہم ہی ہیں پوری کائنات کا محور، ہمارا ہی گاؤں ہے، ہم پوری کائنات کا محور ہیں، یہی سب سے پہلا انسان پیدا ہوا تھا، اس قسم کی وہ الٹپ باتیں انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس میراثی نے بھی یہ بنایا ہوا تھا کہ جی اصل سمرقند جو ہے نا وہ یہ تھا، یہاں سے لوگ ہجرت کر کے گئے اور انہوں نے سینٹرل ایشیا میں ایک شہر آباد کیا سمرقند۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کب اب ہوئی جی یہ واردات؟ تو کہنے لگا کنشک کے زمانے میں۔ اچھا، میں نے کہا کہ آپ کو کنشک کا زمانہ پتہ ہے؟ تو بغلیں جھانکنے لگا کہ نہیں۔ میں نے کہا بھائی جان، اور کنشک کا زمانہ 3 صدی عیسوی تھا، اور الیگزینڈر 4 صدی قبل مسیح میں سمرقند میں تھا، اور وہاں پہ اس نے اپنے ایک ساتھی کلیٹس دا بلیک کو قتل بھی کر دیا تھا غصے میں آ کے،
اور پھر 3-4 دن سوگ مناتا رہا. اور یہ کلیٹس وہ تھا جس نے الیگزینڈر کو وہاں ترکی میں گرانیکس دریا کے اوپر جب جنگ ہو رہی تھی فارسیوں کے خلاف تو اس کی جان بچائی تھی الیگزینڈر کی، کیونکہ الیگزینڈر ایک بندے سے بھیڑ رہا تھا اور پیچھے سے ایک فارسی سپاہی آ کے اس نے تلوار اٹھائی کہ کلیٹس نے آ کے اس کا تلوار والا بازو کاٹ دیا. تو اگر کلیٹس نہ ہوتا تو الیگزینڈر مر چکا ہوتا، کوئی کہانیاں نہ ہوتی. سکندر اعظم اتھے آیا سی. تو وہ میں نے کہا کہ جی وہ سکندر اعظم جو آپ کا ہے نا، اس نے 4 صدی قبل مسیح میں سمرقند میں اپنے دوست کلیٹس کو مارا تھا. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ 700 سال کے بعد یعنی 3 صدی عیسوی کے اندر اٹھ کے گئے اور وہاں جا کے آباد ہو گئے. تو ایسا تو نہیں ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ پھر تانوں ساڈے تو زیادہ پتہ ہوئے گا. میں کہا نہیں جی پتہ ہوئے گا نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ابھی یہاں پہ آباد بھی نہیں ہو سکا تھا سمرقند کے اندر، اپنے نئے سمرقند میں، کہ وہ وہاں سے پتہ خبر آئی کہ وہ جناب چنگیزیوں نے ایک اور لشکر بھیج دیا ہے آپ کا قلعہ کما کرنے کے لیے، تو بھائن تسی اتھوں نکلو. تو یہ پھر جلال الدین یہاں سے نکلا اپنی جو فوج تھی لے کے، اور پھر دریا کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا یہ ملتان اور وہاں سے اچھ پہنچا. اچھ کا جو سردار تھا وہ تھا ناصر الدین قباچہ. اس نے اس کے آنے کی خبر سنی تو وہ وہاں سے اپنے سندھو دریا کے رستے بھاگ لگا گیا بھکر کے قلعے کی طرف. یہ بھکر کا قلعہ وہ ہے جو سکھر اور روڑی کے درمیان ہے، دریا کے بیچ میں ہے، ایک جزیرے کے اوپر. اب تو پل بن جانے کی وجہ سے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ جزیرہ ہے، لیکن وہ پہلے زمانوں میں پل نہیں تھا تو وہ جزیرہ ہی تھا. اچھا یہ وہاں نکلا تو یہ جو جلال الدین خوارزم تھا اپنی فرسٹریشن میں اس نے اچھ جو کہ ایک مسلم سینٹر تھا، مسلمانوں کا ایک سینٹر تھا، یہاں پہ بڑے بڑے صوفی اس وقت آباد تھے، مدرسے تھے، مسجدیں تھیں، اس نے اچھ کو آگ لگا دی. پھر یہ آگے نکلا، پھر وہ بھکر کو آگ لگائی کیونکہ قباچہ ادھر سے آگے بھاگ گیا. اور کرتے کرتے یہ جو آپ کا جلال الدین خوارزم تھا چنگیز خان سے شکست کھانے کے بعد یہ سندھ میں آگیں لگاتا ہوا ٹھٹھا کو آگ لگائی، بھمبور کو آگ لگائی، حتیٰ کہ پھر یہ کرتے کرتے عراق پہنچ گیا جہاں اس کا بھائی مظفر الدین جو تھا وہ اس کے پاس کوئی سرداری تھی. تو مظفر الدین نے جب دیکھا کہ بڑے بھائی جان آ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ یار یہ تو مجھے نکالے گا اور خود لے لے گا سرداری. تو پہنچ تو گیا تھا یہ اپنے بھائی کے پاس، سویا ہوا تھا ایک رات، تو مظفر الدین کے بھیجے ہوئے قاتل نے آ کے اس کا کام تمام کر دیا. بہرحال آج کی جو داستان تھی وہ جلال الدین خوارزم کی تھی جس کو ہم بہت بڑا ہیرو مانتے ہیں.